بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خاص کی دوسری مثال۔ گزشتہ اسباق میں ہم بہت کچھ پڑھ آئے۔ آئیے سب سے پہلے گزشتہ اسباق کی ہم دہرائی کرتے ہیں، ایک نظر دہرا لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اصول فقہ کے باب میں کیا کچھ پڑھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اصول فقہ کے بنیادی 4 اصول پڑھے تھے، جن کو ادلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ تو آخری 3 پہ تو ہماری گفتگو ہوئی نہیں، ہم نے کتاب اللہ سے آغاز کیا۔ کتاب اللہ سے جب آغاز ہوا تو پھر ہمارے سامنے یہ صورت آئی کہ کتاب اللہ کی تقسیم لفظ کے اعتبار سے ہوگی یا معنی کے اعتبار سے ہوگی۔ تو ہم نے جو تقسیم کی وہ لفظ کے اعتبار سے کی۔ پھر لفظ کی تقسیم بھی 3 اعتبارات سے ہوتی ہے، معنی موضوع لہو کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، معنی کے ظہور و خفا کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، معنی پر دلالت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہاں لفظ کی جس تقسیم کو شروع کیا وہ موضوع لہو کے اعتبار سے تھی۔ پھر لفظ کی اس اعتبار سے جو تقسیم ہے، موضوع لہو کے اعتبار سے جو تقسیم ہے، وہ بھی 4 طرح کی ہوتی ہے۔ وہ خاص بھی اس میں آتا ہے، عام بھی آتا ہے، مشترک بھی آتا ہے، مؤول بھی آتا ہے۔ تو ہم نے ابھی عام پہ گفتگو شروع نہیں کی، مشترک بھی نہیں کی، مؤول پہ نہیں کی، بلکہ ابھی ہم صرف خاص پہ گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں۔ جب خاص پہ ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہم پہلے ایک مثال کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری مثال کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہمارے سبق کا یہ خلاصہ تھا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی سے۔ آج کے ہمارا سبق یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ خاص کی دوسری مثال کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ آپ لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تحقیق ہمیں معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر فرض کیا فی ازواجہم، ان کی زوجاؤں کے حق میں، ان کی بیویوں کے حق میں۔ آپ لکھتے ہیں خاص فی تقدیر شرعی، یہ حکم قرآنی شرعی اندازے کے معاملے میں خاص ہے۔ فلا یترک العمل به باعتبار انہ عقد مالی، پس اس خاص پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑا جائے گا اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے یا قیاس کرتے ہوئے اس بات پر کہ انہ عقد مالی، کہ نکاح تو ایک مالی عقد ہے۔ فیعتبر بالعقود المالیۃ، پس اس کو قیاس کیا جائے مالی عقود پر۔ فیکون تقدیر المال فیہ موکولا الی رأی الزوجین، پس اس میں مال کا مقرر کرنا یہ سپرد ہو جائے زوجین کی رائے کی طرف۔ تو فرماتے ہیں ایسا نہیں کیا جائے گا جیسا کہ کما ذکرہ الشافعی علیہ رحمہ، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایسا ذکر کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی وضاحت کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس عبارت کی غرض سمجھ لیتے ہیں جو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس کو ترک کرنے کی یہ دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے ہم مثال میں لفظ ثلاثۃ خاص تھا، اس کو پڑھ چکے، اسی طرح اب اس آنے والی مثال میں لفظ فرد یہ خاص ہے۔ یاد رکھیے امام شافعی علیہ رحمہ اور احناف رحمہم اللہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ شریعت کی جانب سے مہر مقرر ہے یا نہیں، یعنی مہر کی تعیین ہے یا نہیں کہ مہر کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، اس کی مقدار متعین ہے یا نہیں۔ اس مقدار کی تعیین میں امام شافعی اور احناف کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے موقف یہ ہے
کہ شریعت کی جانب سے مہر کی تعیین ہے، مہر کی مقدار کسی نہ کسی اعتبار سے متعین ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مہر کی تعیین ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے وہ قیاس ہے۔ انہوں نے نکاح کو عقد مالی پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ عقد نکاح بھی عقد مالی کی طرح ہے، کہ جس طرح عقد مالی میں عوض کی مقدار شرعاً معین و مقرر نہیں ہوتی، بلکہ عاقدین یعنی دو آپس میں سودا کرنے والے ان کی رائے پر موقوف ہوتی ہے، کہ جس چیز کو عاقدین عوض و ثمن بنانے پر راضی ہو جائیں کہ اتنی قیمت اس کی ہم لگائیں گے اور دونوں اس پہ راضی ہو جائیں تو وہی ثمن ہوگا۔ اسی طرح نکاح بھی ایک عقد ہے، اور اس کے اندر جو مہر کی مقدار ہوگی وہ شریعت کی جانب سے مقرر نہیں ہوگی، بلکہ زوجین کی رائے پر موقوف ہوگی کہ یہ آپس میں کسی بھی چیز پر متفق ہو جائیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، وہ بڑی چیز ہو، وہ سستی چیز ہو یا وہ مہنگی چیز ہو، جس مقدار پر یہ متفق ہو جائیں اسی مقدار کو مہر تصور کیا جائے گا اور اسی کو مہر بنانا درست ہوگا۔ یہ امام شافعی کا نظریہ اور قیاس کے طور پر ان کی دلیل تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں احناف کی طرف۔ احناف کا موقف وہ آپ سن چکے کہ مہر شریعت کی جانب سے متعین ہے۔ احناف کی دلیل، احناف کے نزدیک شریعت کی جانب سے مہر مقرر ہے، اس کی تقدیر و تعیین میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت ہے جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو ہم نے ان مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں مقرر کیا ہے۔ اس آیت سے احناف اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ فرضنا لفظ فرد ایک خاص لفظ ہے جو تقدیر و تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ لفظ فرض شرعی طور پر تقدیر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس غلبہ استعمال کی وجہ سے فرض کا بمعنی تقدیر ہونا حقیقت عرفیہ بن گیا ہے۔ جیسا کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، فرض القاضی النفقۃ، قاضی نے نفقہ مقرر کر دیا، تو لہٰذا اس آیت سے بھی یہی بتلانا مقصود ہے کہ مہر کی مقدار شرعی اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے کہ مہر اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب آیت کریمہ میں فرض بمعنی تقدیر خاص ہے جو اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہے، مگر اس آیت میں مقرر کی ہوئی مقدار مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، وہ واضح نہیں ہے، اور مجمل چونکہ بیان کا محتاج ہوتا ہے اس لیے اس کی تفسیر کے لیے ہمیں حدیث مل گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، مہر 10 درہم سے کم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مقدار کم از کم وہ 10 درہم ہے۔ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہو، اس کی تائید قیاس بھی کرتا ہے۔ احناف کی یہ دلیل قرآن مجید سے آپ نے سنی۔ اب مہر کی مقدار یہی کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم ہی ہو، اس پر احناف کے موقف کی تائید قیاس بھی کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم یا اس کی مالیت کا سامان چوری کیا ہو تو ہی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس سے کم ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم 10 درہم ہے، اور چونکہ مہر بھی ایک عضو ہے کہ یہ بدعہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہٰذا مہر بھی کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ احناف کے نزدیک اگر کسی نے مہر کی مقدار قلیل شے کو ٹھہرایا یا مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا یا نہ دینے کی شرط لگا لی تب بھی مہر 10 درہم ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ لہٰذا عقد نکاح کو عقد مالی پر قیاس کر کے مہر کی مقدار کو زوجین کی رائے پر موقوف نہیں رکھا جائے گا کہ جس سے خاص کو چھوڑنا لازم آتا ہے، بلکہ قیاس کو ترک کر کے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، اور مہر کی مقدار 10 درہم سے کم نہ ہوگی۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ نے جو قیاس کیا تو اس کے
جواب کی طرف اگر ہم بڑھیں تو یاد رکھیے یہ قیاس مع الفارق ہے۔ جی ہاں بالکل واضح ہے، عقد نکاح کو عقد مالی پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ عقد مالی محض بندے کا حق ہے، اور جبکہ نکاح میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق وابستہ ہے کہ نکاح میں سنت بھی ہے، اور نکاح عبادت کا پہلو بھی رکھتا ہے کہ نکاح کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، لہٰذا خاص کے مقابلے میں اس قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور حکم خاص جو یہی تھا کہ خاص کے مقابل جب خبر واحد یا قیاس ہے تو وہاں پھر اگر تطبیق ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر مد مقابل کو چھوڑ کر حکم خاص پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم حکم خاص یعنی قرآن کریم کے حکم پہ عمل کریں گے اور قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو تفصیل بیان ہوئی اس آیت کے ضمن میں اس کو لکھا جائے، نوٹ کریں کاپیوں پر، اور اس کو آپس میں تکرار کریں، دہرائیں، کسی کو سنائیں، کسی سے سنیں، انشاءاللہ عز و جل یہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔